اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیت ہے یہ بہت غور طلب آیت ہے۔ کل ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی مگر محسوس یہ ہوتا تھا کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائے جو کرنے کی کوشش تھی، اس لیے آج اللہ تعالیٰ کا نام لے کے یہیں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اے محمد تم کیا کرو، اور اے مسلمانوں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہو، تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس اپنا جو رخ ہے، اپنی اورینٹیشن ہے، وہ پھیر دو اللہ کے دین کی طرف یکرو ہو کر، مخلص ہو کر، سنسیئر ہو کے اپنی تمام پریورٹیز جو ہے رب العالمین کے حکم کے حساب سے ڈیسائیڈ کرو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اپنا چہرہ، اپنا رخ جو ہے وہ ایک رخ ہو کر کنسنٹریٹ کرو اپنے رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ آگے بہت امپورٹنٹ چیزیں آ رہی ہے۔ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ کا راستہ کیا ہے؟ وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، وہ وہی فطرت ہے جس کے حساب سے اللہ نے ہر انسان کو، ہر مخلوق کو پیدا کیا۔ ایک ڈیفالٹ سیٹنگ جو ہے ہر مخلوق کی وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی اوبیڈینس میں اپنی زندگی گزاریں۔ اگر اس ڈیفالٹ سیٹنگ کے خلاف انسان کچھ کرنے لگے گا تو کرپشن پھیلے گی، اس کی اپنی ذات میں، اس کی سوسائٹی میں اور تمام معاشرے کے اندر۔ جیسے آگے ہم پڑھیں گے ابھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین اور سمندروں کے اندر فساد، کرپشن، ایکسپلائٹیشن پھیل گئی اس وجہ سے کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کماتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو اپنا رخ موڑ لو، یک رخ ہو کر رب العالمین کی طرف ہو جاؤ جو کہ اس نے فطرت تمہاری بنائی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ذرا اس فطرت اللہ التی فطر الناس کے اوپر آپ غور کرو۔ جس ڈائی کے اندر، جس اورینٹیشن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا، اور وہ دین حق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ اپنے دماغ میں زور ڈالیے۔ دیکھیے دنیا میں چاہے کوئی بھی انسان ہو، اس کو پتہ ہے نا سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، کسی کی مدد کرنا اچھا ہے، کسی کو ستانا برا، کسی کا حق چھیننا برا ہے، کسی کی مدد کرنا، اپنے میں سے اس کو دینا اچھا۔ مطلب آپ مجھے بتائیے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، برے کام کا برا نتیجہ، یہ باتیں کیسے انسانیت کو پتہ ہیں؟ ہر انسان کیوں الٹیمیٹلی، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ایٹ لیسٹ سائیکولوجی کے اندر اور فلسفی میں یہ سوچتا ہے کہ جسٹس ہونی چاہیے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، دنیا کے رنگ برنگے قسم کے لوگ ہیں، مگر ہے کوئی دنیا میں ایسا انسان جو ایٹ لیسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ یہ نہ مانے کہ سچی بات کرنا اچھی بات ہے، بری بات کرنا غلط بات ہے، ایکسپلائٹیشن کرنا غلط بات ہے، احسان کرنا اچھی بات ہے؟ کیسے یہ چیز انسانیت کی گٹی میں ملی ہوئی ہے؟
یہ بات سوچنے کی ہے نا. جب کہ دنیا کے اندر جو شیطان ہے وہ اسی کشمکش میں لگا ہوا ہے کہ کیسے اس فطرت سے انسان کو ہٹا لوں میں. فطرت سے جو ہٹ گیا وہ اللہ کے راستے سے ہٹ گیا. اللہ کا راستہ ہے فطرت کا راستہ. یہ فطری دین ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا نا, اور قرض حسنہ کو حلال کیا, جس کی وجہ سے سوسائٹی کے وہ اس طبقے کے لوگ جو تھوڑے اکنامکلی بیچارے انسٹیبل اور تم سے نیچے ہیں درجے میں, ان کو قرض حسنہ دو, ان کو زکوٰۃ دو, ان کی مدد کرو. یہ فطرت ہے. سودی سسٹم کیا ہے کہ غریب انسان کا خون چوس کے کیپٹلسٹک معاشرہ ان کی دولت اور خون پسینے کو چوس کے وہ جمع کرتا رہے. جب انسان نے اللہ کی فطرت کے حساب کے جو قانون تھے جو عدل اور انصاف پہ مبنی تھے, جس کے اندر زکوٰۃ اور احسان اور خیرات تھی, اس کو چھوڑ کے یہ جو سسٹم امپلیمنٹ کیا کہ سود اور جوا, نیٹ رزلٹ کیا ہوا اس کا دنیا کے اندر؟ اکثر اور بیشتر انسانیت کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی. 90% to 99% آف پاپولیشن جو ہے وہ قولو کا بیل بن کے رہ گئی. اس کی دن اور رات کی تمام جفا کشی کے بعد بھی اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. تو لہٰذا وہ ایک قولو کے بیل کی طرح دن رات لگا ہوا ہے ہل جوتنے میں. شام کو کچھ کھانے کو بیل کو بھی دیتے ہیں تو تمہیں بھی کیپٹلسٹک سسٹم والے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. بہرحال اگر نہیں دیں گے تو تم مر جاؤ گے, تو کل کون غلامی کرے گا؟ یہ ہے فطرت کے خلاف. اور فطرت کے خلاف چاہے تمہارا اکنامیکل سسٹم جائے, وہ کرپشن کی طرف جائے گا, ایکسپلوٹیشن کی طرف جائے گا, ڈسٹرکشن کی طرف جائے گا. تو آج اکثر اور بیشتر انسانیت غربت کے اندر جکڑی ہوئی ہے. علاج کرنے کے لیے ان کی ذمہ داریاں نہیں بیچاروں کی اپنی پوری ہو رہی ہیں, اس کے باوجود کی کمر توڑ محنت چل رہی ہے. یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ انسان کی فطرت کے اندر کیا ہے. احسان کرو, جو تم سے کم تر ہے اس کی مدد کرو, اور اسی کی مینیفیسٹیشن ہے کہ زکوٰۃ دو اور صدقات دو. اس کا انورس کیا ہے کہ لوگ مظلوم ہیں, وہ مجبور ہیں, تو ان کو قرض دو, اس قرض کے اوپر بڑھتا اور چڑھتا سود حاصل کرتے رہو. تو نیٹ رزلٹ کیا ہوا؟ تباہی مچ گئی زمین اور آسمان میں. اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا اور فطرت کے اندر رکھا. ایک مرد اور عورت جب شادی کرتے ہیں وہ پاک بندھن میں بنتے ہیں, اس سے انسانیت کی نسل ایک پاکیزگی کے ساتھ دنیا میں آگے بڑھتی ہے. شیطان نے کیا چال چلی جو ویسٹ کے اندر وہ سکسیسفل بھی ہو گیا کہ شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مرد اور عورت چاہے ایک ساتھ رہیں, جانوروں کی طرح رہیں, کوئی روکنے والا نہیں, جبکہ انسان کی فطرت اس چیز کو قبول نہیں کرتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو فطرت کے خلاف کیا, نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ موسٹ آف دا پیپل آر بورن وداؤٹ ویڈ لاک ان ویسٹ, اور جو ویڈ لاک کے بنا بورن ہوگا وہ کیا ہوگا, اس کو دنیا کیا کہے گی؟ ان لیجیٹیمیٹ چلڈرن بولیں گے نا ان کو. اور ان لیجیٹیمیٹ چلڈرن جو ہیں وہ سوسائٹی کے اندر خیر پھیلائیں گے کہ تباہی پھیلائیں گے؟ جو ایک فیملی سسٹم کی شفقت اور محبت میں رہے ہی نہیں, جنہوں نے ماں کا درد کبھی دیکھا نہیں, جن کو پتہ نہیں ان کا باپ کون ہے. جس طریقے سے کتے اور بلیاں ہوتی ہیں, آج ایک بلی کے ساتھ دوسری بلی ہے, کل اور کوئی ہے, اس کو کیا لینا دینا. تو لہٰذا انسان کو اس سطح پہ گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے. اس سے بھی ایک سٹیپ لانتی آگے چلے گئے کہ مرد اور عورت کی کیا ضرورت ہے, مرد اور مرد شادی کریں. اور یہ تو چیز ہماری جنریشن کے لیے سمجھنا کوئی نہیں ہو سکتا ہے, 50-100 سال پہلے بڑی ایکسٹرا آرڈنری بات ہوتی ہے. تو آج تو اس کی ریلیز نکلتی ہیں اور امپریس کیا جاتا ہے تمام باڈیز کو, ورلڈ آرگنائزیشنز کو, کہ اس چیز کو لیگلائز کر دو. ہر سسٹم کے اندر کھربوں روپے دیے جاتے ہیں. جہاں پہ
پولیٹیکل سسٹم کے حساب سے قانون سازی نہ ہو سکے، وہاں کے جوڈیشری کو انوالو کرتے ہیں اور ان کو خربوں روپیہ دیتے ہیں کہ یہ لا پاس کرواؤ. مطلب کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت جو ہے ایک انسانیت کی، شیطان نے کیا چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ یا باری تعالیٰ تو نے اس انسان کی وجہ سے مجھے ریجیکٹ کیا نا، اب تو بس مجھے موقع دے، قیامت تک کے لیے میں تجھے دکھاؤں گا یہ تیری ہر نافرمانی کریں گے. مطلب وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ثابت کر دے کہ اے پروردگار، انسانیت کو جو تو نے چوز کیا تھا یہ تیری مسٹیک تھی. استغفر اللہ. مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا، اور اللہ کی یہ حکمت تھی کہ ایک انسان کے اوپر جتنے بھی ایکسٹرنل ایفیکٹس برے رہے یا اس کی نفس اس کو غلط کام کرنے میں ابھارے، کیا پھر بھی یہ بن دیکھے اپنے رب کے حکم کو مانے گا، یا جو ہے نا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی وہ کرے گا؟ جو بن دیکھے اپنے رب کو پہچانے گا وہی کامیاب ہو گیا، وہی فطرت پہ رہا. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس کا کیا حکم ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا جو دین ہے وہ فطرت کے اوپر مبنی دین ہے؟ ایسا ہی ایک لڑکا ہے، وہ ابھی امریکہ میں گیا یہاں سے نکل کے، ساتھ بڑی بحثیں کرتا کہ انسان جو ایوولوشن سے بنا، بندر سے بنا. تو بحث کرتے 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 یہ تو ہمارا پچھلی کلاسوں میں اچھے سے ڈیٹیل میں آ گئی بات، تو وہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے. بس میں نے اس کو ایک بات بولی، میں نے بولا بھائی دیکھ، اگر تو کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایوولوشن سے بنا اور انسان کی فطرت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جانوروں کی طرح ہی ہے، تو کیا تو جب اس نے بالکل میری یہاں جان لائی نا بحث کر کر کے، الٹیمیٹلی مجھے پھر یہی بات استعمال کرنے لگی، اگر فطرت کے حساب سے انسان نہیں ہے، جانوروں کی طرح ہے، تو پھر تو کیوں چاہتا ہے تیری ماں پوری زندگی تیرے باپ کے ساتھ ہی رہے؟ یہ اس کو بڑی گالی لگ گئی، ڈائریکٹ فطرت پہ اٹیک. وہ بولتا تھا شادی کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی شادی نہیں کروں گا، کچھ نہیں ہے. تو مگر جب بات یہ ہوئی کہ تو کیوں پھر بولتا ہے تیری ماں تیرے باپ کے ساتھ یہ جو ہے وفادار رہے، تو روح اس کی کانپ گئی، کیونکہ اپنی فطرت وہ بدل نہیں سکا. سمجھ رہے ہو میری بات؟ جیسے کتا بلی ہے، وہ بولتا تھا ہم بھی کچھ کیا ہیں، ہم بھی کتا بلی کی کوئی ٹائپ ہے، تھوڑی اونچے لیول کی. تو جو کتا اور بلی ہوتی ہے ان کو تو کوئی فیملی سسٹم نہیں ہوتا ہے، تو وائی یو ایکسپیکٹ یور مدر ٹو بی لائل ٹو یور فادر؟ اور اگر وہ ڈیلی نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھر آئے تو اندر اور اندر سے گٹ کے کیوں مرے گا؟ اس کا مجھے تو ایک سائنٹیفک جواب دے. سائنس کے حساب سے وہ مجھے بولتا تھا سائنس کے حساب سے یہ بھی ٹھیک ہے، جب تک سائنس کے حساب سے کوئی چیز غلط نہیں ہے، کیا نقصان ہے اگر ہسبینڈ وائف ساتھ میں رہتے ہیں، لیونگ ریلیشن شپ، جب مطلب لڑکا لڑکی رہتے ہیں یا لڑکا لڑکا بھی رہتا ہے، کیا اس سے کیا نقصان ہے کسی کو؟ تو میں نے بولا دیکھ سائنٹیفکلی تو اس کا نقصان میں تجھے نہیں بتا پاؤں گا، مگر تو مجھے بتا اگر تیری ماں ڈیلی نئے باپ کے ساتھ گھر میں آئے تو کیوں گٹ گٹ کے مر جائے گا؟ مرنا تو نہیں نا تجھے چاہیے ایٹ لیسٹ، یہ تو بڑی نارمل بات ہونی چاہیے. ایک دم فطرت کے اوپر تیر لگائے اس کو. یہی وہ فطرت ہے کہ ہسبینڈ اور وائف لائل رہنی چاہیے، ماں اور باپ کی شفقت اور محبت کے حساب سے انسان جینا چاہیے. میری بیوی لائل رہنی چاہیے، بیوی کے لیے ہسبینڈ لائل رہنا چاہیے. یہ کوئی بایولوجیکل ایوولوشن نہیں ہے، یہ اللہ کی فطرت ہے، کیونکہ اگر بایولوجیکل ایوولوشن ہوتا تو کسی نہ کسی بندر میں بھی یہ ہونا چاہیے تھا. تو اس طریقے سے شیاطین جو ہوتے ہیں نا یہ مسلط ہو جاتے ہیں کسی ٹائم، پھر جبکہ یہ الفاظ شان نہیں ہے ایک دائی کے کہ استعمال کیے جائے، مگر جب زیادہ ہی غلط کیا ہے اس میں، تو پھر میں نے بولا یہی پھر میں آخر تجھے بول سکتا ہوں. مگر فَبُهِتَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہکا بکا رہ گیا. قرآن میں نہیں وہ آیت نمرود جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت حکمت والا بنایا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، تمام انبیاء کے باپ کا لقب ان کو دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو ایک دوست بنایا، کیونکہ ان کے ساتھ اور کوئی تھا نہیں.
پوری کی پوری قوم تھی نمرود کی غلام، نمرود کو خدا سمجھنے والی، تو لہٰذا نمرود سے ڈرتی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں تھا اس ٹائم تک. اس قرآن میں آیا ابراہیم اکیلا تھا، مگر وہ اکیلا ہی اللہ کی امت تھا. امہ مطلب ایک ابراہیم پوری قوم تھا. ایک بندہ اگر اکیلا بھی ہو نا پوری سوسائٹی میں جو سچے راستے پر ہو، اسی کو کمپلیٹ امہ کہا گیا اس ٹائم، میجورٹی کو نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے بھی نوازا تھا. اور نمرود آپ کو پتہ ہی ہے پولیٹیشین تھا، اور پولیٹیشنس کے دماغ جو ہے وہ تو بڑے شارپ مائنڈڈ ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے تو بڑے تگڑم بازیاں کرنی پڑے. نمرود تو مانا جانا پولیٹیشین تھا. تو جب ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے نہیں جھکتا تھا، اور اس کے بت بھی جو تھے اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے گاڈز رکھے ہوئے تھے انسانیت کے اوپر روب جمانے کے لیے، تو پتہ لگ گیا کہ کوئی جوان ہے کہ جو جھکتا نہیں ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے ہم سے. تو اس کو بلا لیا اپنے دربار میں اور کہنے لگا اے ابراہیم تیرا ماجرا کیا ہے، تیری مجال کیسے ہے کہ تو میرے سامنے ایسے کھڑا ہے اور مجھے جھک کے تو نے سلام نہیں کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیرے سامنے میں جھکوں، تو کیا شے ہے، میں تو جھکتا ہوں اس کے سامنے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو کیا شے ہے. اس کی فردر تفسیر تم یہ سوچ لو کہ تیرے بھی پیٹ میں درد ہو جائے گا، ابھی دھرا کا دھرا رہ جائے گا ادھر ہی، تھوڑا سا اندر سے تیرا کوئی سلسلہ ہل جائے تو ابھی تیرا کام تمام ہو جائے گا، تھوڑا سا سر میں درد ہو تو سسکنے لگے گا. تو کیسے خدا ہو سکتا ہے. تو خدا تو وہ ہے کہ جو زندگی اور موت بخشتا ہے. تو نمرود اٹھ گیا، بولتا ہے میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. اپنے جیل سے 2 بندوں کو بلا لیا. ایک وہ تھا کہ جس پہ موت کی سزا طے ہو گئی تھی کورٹ میں، ایک وہ تھا کہ جس کو کل چھوٹنا تھا، جیل سے رہا ہونا تھا. اس نے رہا ہونے والے کو مار دیا اور جس کو مرنا تھا اس کو معاف کر دیا. ایکچولی یہ آرگیومنٹ سارے لوگوں کے سامنے چل رہا ہے نا. اب اس فرعون یہ نمرود نے بھی تو اپنا جو ہے شان و شوکت ڈیفینڈ بھی کرنی ہے، کیونکہ وہ اکیلا تو تھا نہیں. پھر کس طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں دیکھو. تو پھر کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ میں نے ایک کو زندگی دی جو مرنے والا تھا، اور موت دی جو جینے والا تھا. تو ہوا نا میں ہی خدا. ایک دم آرگیومنٹل دماغ، حکمت کا دماغ ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا. ابراہیم علیہ السلام یکلق فرماتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تیرے میں دم ہے تو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر. تو اب کیا جب پوری عوام کے سامنے جواب یہ نمرود دیتا. پھر قرآن میں آیا فَبُوہِتَ الَّذِي کَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا کافر کہ اب میں کیا جواب دوں. پھر اس نے جواب کچھ نہیں دیا، کہا ابراہیم کو اٹھا کے آگ میں ڈال دو. اور پھر وہ ریلیونگ آیت قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، کیا جلاتی وہ آگ کہ اے آگ ٹھنڈی ہو اور سلامتی بن میرے دوست ابراہیم کے لیے. تو اب بتاؤ وہ بُوہِتَ الَّذِی کا کیا حال ہوا ہوگا. نہ یہ جلتا ہے، نہ یہ پہاڑ سے پھینک کے اس کو کچھ ہوتا ہے. تو یہ تھے اللہ کے بندے. اسی طریقے سے فَبُوہِتَ الَّذِی کَفَرَ وہ بھی ویسا ہی ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا. تو آپ دیکھیے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اپنا چہرہ، اپنا رخ، اپنی اورینٹیشن اللہ کی طرف کر لو، اس دین کی طرف کرو. دین ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ حنیفہ، یکرو ہو کر سنسیریٹی رکھو اللہ کے لیے. غلاظت مت اس کے اندر ملاؤ کہ اللہ تو ہے ہی مگر فلانے کی چاکری نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کیا. اس سے بھی تو ڈرنا پڑے گا، زمانہ تو آج بڑا خراب ہے. یہ سنسیریٹی نہیں ہے. مان لیا تو بس مان لیا. ابراہیم علیہ السلام کی ایگزامپل تبھی میں نے آپ کو دی کہ دین حنیفہ کیا ہوتا ہے. تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ اللہ کی فطرت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر کوئی رد و بدل پاسبل نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہی ہے اصل میں دین.
دین کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، وہ فطرت کی بات کرنے والا دین ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں۔ اِنَّ الدِّینَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اللہ کے نزدیک ایک ہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ جو اللہ نے قبول کیا ہوا ہے، اور وہ اسلام ہے۔ اور اسلام ہے دین فطرت، یعنی اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے کہ جو قبول کیا جائے گا، وہ وہی دین ہے جس کی طرف ایک انسان کی فطرت اس کو ابھارتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جسٹس، احسان، بہتری ہر کسی کے لیے، اور ظلم کا اور ظالم کا ہاتھ پکڑنا، مظلوم کی حوصلہ افزائی کرنا، برے کاموں سے روکنا اور سچائی کا حکم دینا۔ ابھی آ جائے گا کراس ریفرنس میں یہ والی آیات۔ منیبین الیہ، تو رجوع کرو اپنے رب کی طرف، یعنی کہ اگر ابھی تک نہیں تھے اس اورینٹیشن میں، اب پلٹ جاؤ اگر اب سمجھ آ گئی۔ واتقوہ، اور ڈرو اس سے کہ تمہیں اس کے سامنے جا کے جواب دینا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور جیسے توبہ کرتے ہو اور اللہ سے ڈرتے ہو، پہلا زندگی کے اندر اثر جو نکل کے آئے گا کہ نماز قائم کرو، بیسک ریکوائرمنٹ آف اے مسلم، نماز کو قائم کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکین میں سے نہیں ہونا۔ من الذین فرقوا دینہم وقانوا شیعا کل حزب بما لدیہ فرحون، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے اس دین کو، دیکھو پیچھے دین کی ایکسپلینیشن آ گئی نا، جو اللہ کے اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یعنی ایک بات مانیں گے اور ایک کا انکار کریں گے، میٹھی میٹھی چیزیں اپنائیں گے، اور جس میں کمپرومائز کرنا ہے اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اپنا جس سے حق لینا ہے وہ تو لیں گے، مگر جس کو دینا ہے، ایکچولی دین کے خلاف کیا وہ بھی فطرت کے خلاف ہی ہے نا۔ فطرت یہ کہتی ہے کہ جس کا جتنا حق ہے وہ لو، اور جس کا جتنا حق ہے اس کو دو، تبھی تم سکون سے رہ سکتے ہو، تبھی ایک معاشرہ جو ہے عدل اور انصاف کے اوپر اسٹیبلش ہو سکتا ہے۔ بار بار دین آ رہا ہے، ریلیجن نہیں آ رہا ہے، کوئی کسٹم فالو کرنی نہیں ہے، دین زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے فرقے۔ کل حزب بما لدیہ فرحون، اور پھر جو ہے جو ٹکڑا جس کے پاس تھا اسی پہ وہ خوش ہونے لگا، اس کو کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی بھائی ٹھیک ہے کچھ چیزیں میری ٹھیک ہیں مگر اور بھی تو کچھ ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ اس کو پہلے تھوڑا سا کمپیکٹ کر دو مسلمان امت کے بیچ میں ہی، بات تو یہ پوری انسانیت کی ہو رہی ہے، ساری انسانیت ایک فطرت کے اوپر ہی اللہ نے پیدا کی، اور فطرت کہتی تھی زمین اور آسمان کا مالک ایک ہے، کوئی بت کوئی جاندار معبود نہیں ہو سکتا، اسی کی مانو، اور اس کی ماننے کا مطلب کیا تھا؟ سچائی اور جسٹس کے اوپر خود بھی رہو اور وہ سسٹم اسٹیبلش کرو۔ تو لوگوں نے اپنی فطرت کو اپنے دنیا کے فائدوں کے حساب سے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر دی، تو لہٰذا ساری انسانیت ایک فطرت کے اوپر تو نہیں رہی۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور وسیع ٹاپک ہے، مگر پہلے ہم آ جائیں اپنے مسلمان امت میں ہی، ان میں الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے لوگ، باقی انسانوں کو کیا فطرت کی طرف لے کے آئیں گے، خود بھی فطرت سے ہٹ گئے۔ فطرت یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ایک ہے قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، تو اتنے سارے فرقے جو ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں یہ پیدا کیسے ہو گئے؟ سورس ہے ہی نہیں جب اور کوئی، پاسبل کیسے ہے؟
اس کا ریزن یہ ہے کہ جو میٹھی میٹھی باتیں جس کو لگی اپنے دنیائی فائدے کے حساب سے اس نے وہ قبول کر لی، اور باقی جو کمپرومائز کرنے والی چیزیں تھیں اس کو چھوڑ دیا دوسرے فرقے کے لیے۔ اسی طرح اس نے بھی کوئی پکڑ لی بات، آدھی بات پکڑ لی اور باقی چھوڑ دی۔ کلو حزب بما لدیہ فرحون، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے اپنے فرقوں کے اندر بالکل خوش ہیں، وہ ضرورت ہی محسوس نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ایک تو میں نے اپنے مسلمان معاشرے کا یہاں پہ ذکر کیا، اب ایک انسانیت کو لے کے آوا، پوری انسانیت کہ جو الگ الگ وے آف لائف میں بٹ کے رہ گئی۔ ٹھیک ہے، جس سوسائٹی کے اندر شیطان نے جو غلاظت ڈالنے کی کوشش کی وہ اسی غلاظت کے حساب سے اپنی فطرت کو مولڈ کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو لہٰذا بن گئے الگ الگ دھرم، الگ الگ ریلیجنز، اور شیطانوں کے ایجنٹس جو پوپ اور پادری اور پنڈت اور پروہت اور یہ پیر اور فقیر، یہ بیچ میں شیطان نے جو تھے ڈال دیے، انہوں نے لوگوں کو اپنی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، اور جو اصل فطرت والا دین تھا جو ایک ہے ہر کسی کا، اس کو توڑ کے انہوں نے الگ کیا۔ تو یہ تو بڑا وسیع ایک بات ہے، کمپریہنسو بات ہے، اس میں آپ اپنی اپنی جگہ اسٹڈی کریے کہ فطرت کو مس کر دینا ایز فار ایز ہول مین کائنڈ از کنسرنڈ۔ ٹھیک ہے، میرے ذہن میں، مجھے دماغ میں تو ہے کہ اس میں بہت سی کچھ باتیں چھپی ہوئی ہیں، مگر وہ ابھی آ نہیں رہی ہیں، زبان سے بیان نہیں ہو رہی ہیں۔ میرے ذہن میں زیادہ پریس کر رہا ہے، یہ والی آیت زیادہ پریس کر رہی ہے دین کے اندر فرقہ بازی کرنے والوں کو اس ٹائم۔ تو قرآن کے ہی ذریعے سے ہم اس اسپیکٹ کو سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب ان کے بیچ میں ہونے کے باوجود فرقہ بندیاں کی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 105، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ ہرگز تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے، من بعدی، اس کے بعد کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے واضح کتاب آ چکی۔ یعنی کنفیوژن کا تو تب راستہ کھلتا کہ جب کتاب اللہ کی موجود نہ ہوتی، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر یہ آلٹر ہو گئی ہوتی۔ اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اللہ نے لی قیامت تک۔ تو کیسے یہ لوگ جو ہیں فرقوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں؟ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے عظیم عذاب ہے۔ یہ وہی عذاب ہے جو کافر اور منافقوں کے لیے ہوتا ہے۔ جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، تو کیا کوئی مسلمان اور مومن کے اوپر عذاب ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے دین کو ہی ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں میری بات؟ ڈائریکٹ رزلٹ ہے اولئک لہم واولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بدترین عذاب ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ کافر۔ تو کیسے پھر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ فلانا فرقے والا بھی اچھا، وہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، میں بھی اچھا، میں بھی ٹھیک ہوں، آپ بھی ٹھیک ہو؟ کیسے پاسبل ہے؟ یہ تب پاسبل تھا جب خدا نہ خواستہ اللہ کی کتاب موجود نہیں ہوتی، پھر ہم بولتے یار ہمیں پتہ ہی نہیں لگا سچ کیا تھا، تو پھر گنجائش تھی بچنے کی۔ اللہ کی کتاب موجود ہونے کے بعد اس کو سمجھنا ہی نہیں، اپنے اپنے بابوں کے جو ہیں الو سیدھے کرنا اور دنیا پرستی میں غرق ہو جانا، اور پھر کہنا کہ سارے فرقے ٹھیک۔ کتنی ڈینجرس بات ہے یہ۔ اب آگے سنو ان کا انجام کیا ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن ہوں گے کچھ چہرے سفید اور کچھ کالے ہو گئے ہوں گے، سیاہی ان کے چہرے پہ ہوگی، بالکل کالمو کہہ دو آپ، کالمو ہوگا ان کا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ،
اور جن کے چہرے کالے کیے جائیں گے قیامت کے دن، ان سے کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کہ بغیر تو ایمان لانے کے بعد، اللہ کی کتاب تمہارے پاس موجود ہونے کے بعد تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو اس عذاب کا مزہ کہ تم کفر کرتے تھے۔ یعنی فرقہ پرستی میں انوالو ہونا کفر، فرقوں کی طرف اورینٹ ہونا کفر، فرقوں والوں کو جسٹیفائی کرنا کفر، فرقے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا کفر کا ساتھ دینا۔ ہاں، فرقے والوں سے ملنا، ہمدردی کے ساتھ ان کو نیک نیتی سے یہ بتانا، بھائی دیکھو اللہ کی کتاب یہ کلیئر کٹ بات کر رہی ہے، میرا کام ہے تمہیں بتانا، دعوت دینا۔ میں یہ نہیں کہنے آیا ہوں تم بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے راستے درست کر دو اس سے پہلے اللہ کا عذاب آ جائے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ ہو سکتا ہے، مگر ان کے ساتھ جا کے حوصلہ افزائی کرنا اور ایک ایگزامپل سیٹ کرنا کہ بھائی یہ سارے ٹھیک ہیں، میں بھی ٹھیک ہوں، تم بھی ٹھیک ہو، تو پھر دین اگر سارے ٹھیک ہیں پھر یہ دین تو ایک ہے ہی نہیں، پھر تو یہ 72 دین بن جائیں گے، پھر 72 کتابیں ہونی چاہیے، 72 سیکٹس اینڈ 72 بکس۔ تو یہ کلیئر کٹ آیات ہے جو ہم جیسے لے مین سمجھ پا رہے ہیں، تو یہ اتنے بڑے بڑے اپنے آپ کو دین کے لیڈر کہنے والے یہ بات کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ فرما رہے ہیں کہ تم نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ تمہارے پاس کتاب آ چکی تھی، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الانعام 59، ان الذین فرقوا دینہم وقانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ اے نبی جن لوگوں نے اس ایک دین فطرت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے الگ الگ سیکٹس، اے محمد تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ خود چکتا کرے گا۔ ثم ینبئہم بما قانوا یفعلون، اور پھر ان قریب وہ ان کو بتائے گا کہ جو بغاوت وہ اللہ سے کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے کیا چیز ہمیں پتہ لگ گئی کہ من الذین فرقوا دینہم وقانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ سب سے پہلے تو ایک فطرت تھی، ایک دین تھا، اس کو انسانوں نے توڑ دیا، اس کے بعد الگ الگ اللہ نے رسول بھیجے ان کو واپس جمع کرنے کے لیے۔ تو رسول کے جیتے جی تو رسول کو دھکے ہی دیے، اور مرنے کے بعد جو رسول بھیجے گئے تھے ان کے گروپ بھی آپس میں تقسیم ہوتے گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو انسان اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا اور کہتا ہے میں جی فلاں ہوں، چاہے کوئی بھی نام اس کے اندر وہ ایڈ کر لے، اور اورینٹ وہ اپنے فرقے کے ساتھ ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ نہیں۔ ہاں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو بیچارے کو علم نہیں ہے، مگر وہ دل کے اندر یہ بات رکھتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو لکھا ہے وہی سر بلند ہے، چاہے میرے فرقے کا مفتی کچھ بھی وہ کہتا رہے، وہ الگ شے ہے۔ اس کو جب آپشن ملے گا دو چیزوں کا، اللہ کی کتاب یا اپنے مفتی کا فتویٰ، وہ اللہ کی کتاب کو سر بلند رکھے گا، تو وہ اس لیگ میں آ گیا کہ جس نے رب العالمین کے دین کو چھوڑا نہیں۔ مگر جو ان کی لچھے دار باتوں میں پھنس گیا، اچھا اب یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے یار جو لیڈر بنے ان فرقوں کے، جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ کتنے بڑے مجرم ہیں، کہ جو لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ایک ہے، اللہ کا رسول ایک ہے، اس دین کے اندر کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے، جو فرقہ پرستی کرے گا وہ کافر ہے، لہٰذا اللہ کی کتاب کو ہی سب سے زیادہ پریورٹی دو۔ یہ بات یہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ بس کریں گے علماء علماء علماء، کس فرقے کے علماء؟ کس فرقے کے علماء؟ ان کو کہنا چاہیے تھا کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ، پھر مانا جاتا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی شیطان کے الائز ہیں کہ جنہوں نے اس دین کو، اس کی عمارت کو گرانے میں برابری کے حصے دار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم آنس وحشتی فی قبر اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔